بنی اسرائیل قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش نہیں برس رہی تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ تو کچھ لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر، اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہیں، اور انہوں نے دعا کرنا شروع کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کے جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہیں، ان میں سے ایک گناہ گار ہے جس کے بہت زیادہ گناہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر بارش نہیں برس رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام، آپ ان میں سے اس بندے کو کہیں کہ وہ وہاں سے، اس محفل سے وہ بندہ اٹھ کر چلا جائے، تو پھر میں آپ کے اوپر بارش نازل فرما دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا، اعلان کیا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ، ہم لوگ جمع ہیں، ان میں سے جو بھی گناہ گار ہے، جس کے گناہ زیادہ ہیں، وہ خود بخود ہی یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بارش نازل نہیں کر رہا۔ تو وہاں پر موجود جو گناہ گار شخص تھا، وہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور اپنے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آپ نے ہمیشہ میرا پردہ رکھا ہے۔ جب میں گناہ گار تھا، گناہ کرتا تھا، بڑے بڑے پاپ میں نے کیے، تو آپ نے میرا پردہ رکھا تھا۔ تو آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ آج بھی میری پردہ پوشی فرمائیے۔ تو اتنی دیر اس بندے کے یہ الفاظ کہنا تھے، سچی توبہ کرنی تھی، کہ فوراً موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں کہ یہاں سے تو کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا اور بارش نازل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ، یہ کیا ماجرا ہے، آپ کی کیا حکمت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس بندے کی وجہ سے، جس کے گناہوں کی وجہ سے میں تم لوگوں پر بارش نہیں برسا رہا تھا، اسی کی وجہ سے میں نے بارش نازل کی ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے سچی توبہ کی ہے، اب وہ میرا نیک بندہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نشاندہی بتا دیجئے کہ وہ کون شخص تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، وہ بڑے بڑے گناہ کیا کرتا تھا، تب میں نے اس کا پردہ چاک نہیں کیا، تب اس کا پردہ نہیں اٹھایا، اب تو وہ میرا نیک بندہ ہے، تو پرانے جو گناہ میں نے اسے معاف کر دیے ہیں، تو ان گناہوں پر میں کیوں اس کا پردہ چاک کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر بڑے حیران ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے اور اتنی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں پر اتنا پردہ ڈالتا ہے، تو پھر میں اور آپ، ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کے گناہوں کو اچھال اچھال کر بیان کرنے والے، اور کسی کی عزتوں کو اچھال کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے، لوگوں کے پردے چاک کرنے والے؟ ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ اور جو کسی ایک مسلمان کا اگر کسی کو راز پتہ چل گیا اور وہ اس انسان کے اس گناہ پر اس نے پردہ ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے 70 عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور ایک عیب پر پردہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سمجھ لیں کہ وہ انسان، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو 70 عیبوں پر اللہ تعالیٰ اس انسان کے پردہ ڈالے گا۔ تو لوگوں کی عزتوں کو مت اچھالا کریں، اور کسی کی بھی بات اگر راز پتہ چل جائے تو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے گریز کیا کریں، اور پھر سوچا کریں کہ جب اللہ رحیم پردے ڈال رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے پردے اٹھانے والے، کسی کے راز فاش کرنے والے۔